ناظرین گرامی، ہم سرکار مدینہ کی بچپن کی کچھ یادیں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ سرکار مدینہ کے والد گرامی حضرت عبداللہ آپ کی ولادت سے تھوڑا عرصہ پہلے ہی انتقال فرما گئے تھے۔ ولادت کے بعد ریاضت کے لیے آپ کو حلیمہ سعدیہ کے سپرد کر دیا گیا، جہاں آپ کی والدہ حضرت بی بی آمنہ کا انتقال ہو گیا تو آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب آپ کی پرورش فرمانے لگے کہ جنہیں آپ سے بے حد محبت تھی۔ خانہ کعبہ کے سائے میں حضرت عبدالمطلب کے لیے ایک تخت بچھایا جاتا تھا۔ عبدالمطلب آ کر اس تخت پر بیٹھ جاتے اور ان کے سارے بیٹے ان کے ارد گرد بیٹھتے۔ ایک روز عبدالمطلب تخت پر بیٹھے ہوئے تھے، ایسے میں ان کے پاس نجران کے عیسائی آ گئے۔ ان میں ایک پادری بھی تھا۔ اس پادری نے عبدالمطلب سے کہا، ہماری کتابوں میں ایک ایسے نبی کی علامت ہے جو اسماعیل کی اولاد میں ہونا باقی ہے۔ یہ شہر اس کی جائے پیدائش ہوگا، اس کی یہ نشانیاں ہوں گی۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ کوئی شخص سرکار مدینہ کو لے کر وہاں آ پہنچا۔ پادری کی نظر جو ہی آپ پر پڑی، وہ چونک اٹھا۔ آپ کی آنکھوں، کمر اور پیروں کو دیکھ کر وہ چلا اٹھا، وہ نبی یہی ہیں، یہ تمہارے کیا لگتے ہیں؟ عبدالمطلب بولے، یہ میرے بیٹے ہیں۔ اس پر وہ پادری بولا، تب یہ وہ نہیں، اس لیے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے والد کا انتقال اس کی پیدائش سے پہلے ہو جائے گا۔ اس پر وہ پادری بولا، تب یہ وہ نہیں، اس لیے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے والد کا انتقال اس کی پیدائش سے پہلے ہو جائے گا۔ یہ سن کر عبدالمطلب بولے، یہ دراصل میرا پوتا ہے، اس کے باپ کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب یہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ اس پر پادری بولا، ہاں یہ بات ہوئی نا، آپ اس کی پوری طرح حفاظت کریں۔ عبدالمطلب کی آپ سے محبت کا یہ عالم تھا کہ کھانا کھانے بیٹھتے تو کہتے، میرے بیٹے کو لے آؤ۔ آپ تشریف لاتے تو عبدالمطلب آپ کو اپنے پاس بٹھاتے، آپ کو اپنے ساتھ کھلاتے۔ قبیلہ لہب کا ایک شخص فال نکالا کرتا تھا۔ جب وہ مکے میں آتا تو قریشی لوگ اپنے لڑکوں کو اس کے پاس لے جاتے تھے، وہ انہیں دیکھ کر ان کی فال نکال دیتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب ابو طالب کے باقی لڑکوں کے ساتھ آپ بھی تشریف لے آئے۔ اس فال کو نکالنے والے نے ایک نظر سے آپ کو دیکھا، پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ فارغ ہوا تو بولا، اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ۔ جناب ابو طالب نے کوئی خوف محسوس کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے پاس سے ہٹا دیا۔ اس پر وہ بولا، اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ جسے میں نے ابھی دیکھا تھا، اللہ کی قسم اس لڑکے کی شان ضرور عظیم ہوگی۔ جناب ابو طالب فوراً آپ کو وہاں سے لے کر چل دیے۔ ایک مرتبہ مکے میں بارش نہیں ہو رہی تھی۔ بارش نہ ہونے کی وجہ سے لوگ بہت پریشان تھے۔ کوئی کہتا لات و عزیٰ کے پاس چلو، کوئی کہتا منات کے پاس چلو۔ اس پر ایک خوبصورت اور سمجھدار قسم کے آدمی نے کہا، تم کہاں بھٹک رہے ہو؟ حالانکہ تم میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نشانی موجود ہے۔ یہ سن کر لوگوں نے کہا کہ آپ کا اشارہ جناب ابو طالب کی طرف ہے؟ اس نے فوراً کہا، ہاں۔ وہ سب کھڑے ہو گئے اور جناب ابو طالب کے دروازے پر آئے۔ جناب ابو طالب باہر نکلے تو لوگوں نے ان سے کہا، وادی میں قحط پڑا ہے، بچے ہلاک ہو گئے، آئیں بارش کی دعا کریں۔ جناب ابو طالب ان کے ساتھ چلے۔ اس وقت سرکار مدینہ ان کی انگلی پکڑے ساتھ چل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹے سے بچے تھے۔ خانہ کعبہ کے پاس پہنچے تو جناب ابو طالب نے آپ کی انگلی پکڑ کر آسمان کی طرف اٹھا دی۔ اس وقت آسمان میں بادل کا کوئی ٹکڑا نہیں تھا، یعنی بارش ہونے کے کوئی آثار نہیں تھے، لیکن جو ہی آپ کی انگلی اوپر اٹھی، بادل ادھر ادھر سے آ کر جمع ہونے لگے اور پھر بارش شروع ہو گئی۔ شہر اور دیہات سب کے سب سیراب ہو گئے۔ اعلان نبوت کے بعد جب قریش آپ کو ستانے لگے تو ایک مرتبہ جناب ابو طالب نے ان سب سے اشعار کی صورت میں یہ بات کہی کہ تم انہیں ستاتے ہو، یہ تو روشن چہرے والے ہیں، ان کے چہرے کا واسطہ دے کر تو بارش طلب کی جاتی ہے، یہ تو یتیموں کی فریاد رس ہیں، بیواؤں کے محافظ ہیں،
आल हाशिम के ज़रूरतमंद इन्हीं का दामन पकड़ते हैं। ऐसा करने की वजह से नेमतें और इज़्ज़त पाते हैं। एक मर्तबा आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब का ऊँट गुम हो गया। उन्होंने आपको ऊँट की तलाश में भेजा। आपको वापस आने में कुछ देर हो गई। अब्दुल मुत्तलिब परेशानी के आलम में बैतुल्लाह का तवाफ़ करने लगे और यूँ कहने लगे, ऐ रब, मेरे मोहम्मद को मेरी तरफ लौटा दीजिए। एक शख्स ने उनके बारे में किसी से पूछा, ये कौन साहब हैं और ये क्या कर रहे हैं? उसने बताया, ये अब्दुल मुत्तलिब हैं। इन्होंने अपने पोते मोहम्मद को अपने ऊँट की तलाश में भेजा था और आज तक उन्होंने अपने पोते को जब भी जिस काम के लिए भेजा है उनका पोता कामयाब ही लौटा है। आज उन्हें आने में ज़रा देर हो गई तो ये अल्फाज में दुआ मांग रहे हैं। अभी ये बात हो रही थी कि आप ऊँट के साथ लिए वापस आते हुए दिखाई दिए। एक मर्तबा आपने अपने चचा ज़ुबैर के साथ यमन का सफ़र किया। उस वक़्त आपकी उम्र 10 साल से कुछ ज़्यादा थी। रास्ते में एक वादी आ गई। वहाँ एक बहुत ताकतवर और मस्त ऊँट खड़ा नज़र आया। उसके डर से लोग दोनों तरफ रुक गए थे, उसके पास से गुज़र नहीं रहे थे। आप उस ऊँट से ज़रा भी ना डरे, उसके नज़दीक चले गए। ऊँट ने जो आपको देखा तो बैठ गया और अपना सीना ज़मीन पर रगड़ने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊँट से उतरकर उस पर सवार हो गए, यहाँ तक कि उस वादी को पार करके तब कहीं जाकर आपने उसे छोड़ा। वादी से आगे रवाना हुए तो एक और वादी रास्ते में आ गई। वो पानी से भरी हुई थी और पानी पूरे ज़ोरों शोर से बह रहा था। इस पानी की वजह से लोग रुके हुए थे। ये देखकर आपने फरमाया, मेरे पीछे आओ। यह कहकर आप इस वादी में दाखिल हो गए। पहले पानी ज़ोरों शोर से बह रहा था। आपके दाखिल होते ही पानी खुश्क हो गया। अल्लाह ताला ने उस पानी को गोया हवा की तरह उड़ा दिया और लोगों ने आसानी से वादी को पार कर लिया। मक्का वापस पहुंचकर लोगों ने ये दोनों वाक़ये हैरत ज़दा अंदाज में बयान किए और आपस में कहने लगे, इस बच्चे की अजीब शान है। अल्लाह पाक हमें बुग़्ज़ रसूल, बुग़्ज़ अहले बैत और बुग़्ज़ औलिया अल्लाह के शर से बचाए और औलिया अल्लाह के नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।